والعاقبة للمتقين وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا علم إلا ما علمتنا وزدنا علما يا كريم. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى وإيانا، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ودلیل الرجاء، رجا کی دلیل اللہ رب العالمین کا قول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ یہ رجا کی دلیل ہے۔ رجا مانے امید، اور یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی امید کو اللہ کے علاوہ دوسرے سے لگاتا ہے نا، تعبد کے غرض سے، عبادت کے غرض سے، اور عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے، جیسے اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کرنا چاہیے، تو یہ کیا ہوگا؟ شرک ہوگا۔ کیونکہ آگے کیا کہا؟ کہ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو تم میں کا کوئی آدمی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ فلیعمل عملا صالحا، وہ نیک عمل کرے، اچھا عمل کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اپنے رب کی عبادت کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ رجا وہی نفع بخش ہے۔ غور سے سمجھیے ایک ایک چیز کو۔ رجا وہی نفع بخش ہے جو عمل کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ عمل نہیں ہے اور صرف امید بنا کر کے رکھے ہوئے ہیں کہ جنت ہم کو حاصل ہو جائے گی، تو یہ بیکار کی چیز ہے، یہ بیکار کی چیز ہے۔ اس کو رجا نہیں کہیں گے، اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو پاگل پن کہیں گے۔ اگر تمہیں رجا ہے، تمہیں امید ہے کہ اللہ جنت دے گا یا جنت دے، تو تم جنتیوں کے اعمال انجام دو، توحید کا اقرار کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے راستے کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ ایک وقت کا نماز نہیں ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، ہاں کچھ بھی نہیں ہے، نہ نیکی ہے، اور امید ہے کہ ہم جنت جائیں گے، تو ایسی امید پاگل پن ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا، دیکھیے ساری چیزیں بیان کر دی۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، تم میں کا جو آدمی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو، فلیعمل عملا صالحا، اسے چاہیے کہ عمل صالح کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ عبادت سے مراد یہاں پہ رجا ہے، یعنی رجا میں وہ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، وہ ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین سے خوف بھی کھائے اور اللہ رب العالمین سے امید بھی رکھے۔ خوف اگر رہے گی تو کیا کرے گا؟ اس کے دل میں اگر خوف ہے تو نیک عمل کرے گا، اور رجا کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمل کرے۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ وہی امید نفع بخش ہے جو خوف کے ساتھ ملی ہوئی ہو، خوف کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ یہاں پہ شیخ الاسلام یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ رجا یہ عبادت ہے، اور یہ صرف اللہ رب العالمین سے کیا جانا چاہیے۔ چلیں۔ ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه۔ جی، ودلیل التوکل قوله تعالی، توکل کی دلیل اللہ رب العالمین کا قول وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مومنین۔ یہ آیت کریمہ توکل کی عبادت ہونے پر دو طریقوں سے دلالت کر رہی ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توکل کا حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے کرنے کا حکم دیا وہ عبادت ہے، تو ہم کہیں گے توکل کیا ہے؟ عبادت ہے۔ کل یہ بات آئی ہے، اللہ تعالیٰ انہی چیزوں کا حکم دیتا ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے۔ اب یہاں کہہ رہا فتوکلوا، امر کا صیغہ ہے، تم سب اللہ کے توکل کرو۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ توکل عبادت ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اس کا حکم ہی نہیں دیتا۔ اور دوسری چیز کہ اللہ نے اس کو ایمان کے ساتھ شرط اور مشروط کے انداز میں بیان کیا ہے کہ وعلی اللہ فتوکلوا، اور تم سب مل کر اللہ ہی پر توکل کرو۔ کیوں؟ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ پتہ یہ چلا کہ مومن ہونے کے لیے، ایماندار ہونے کے لیے اللہ نے کیا شرط لگائی ہے؟ شرط یہ لگائی ہے کہ تم اللہ ہی کے اوپر بھروسہ کرو۔ تو توکل کی عبادت ہونے کے اوپر یہ دو چیزیں، یہ ایمان میں قید بھی ہے
یعنی اس کے بغیر ایمان کسی کا مکمل ہی نہیں ہو سکتا. اور توکل جو ہے عبادت بھی ہے، علی وجہ تذللی، اور جس طرح سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے، ویسا بھروسہ کرنا عبادت ہے. اور اگر کوئی آدمی غیر اللہ سے ویسا کرتا ہے تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے، یہ شرک ہوگا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا قول وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کے اوپر توکل کرے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہے. اللہ کے اوپر جو آدمی اعتماد کرے، پورے طور پہ بھروسہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا، وہ کافی ہے. کیونکہ اللہ کو کوئی چیز مغلوب نہیں کر سکتی، ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے سامنے ہے نا ہیچ ہے، اللہ ہی اس کی مدد کر سکتا ہے. لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ صرف اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ کرے اور توکل کرے. اور اگر کوئی آدمی توکل کو غیر اللہ کی طرف پھیرتا ہے تو یا تو اس کو یہ اعتقاد ہوگا کہ جس کے اوپر ہم بھروسہ کر رہے ہیں اس کو اس معاملے میں ہم کو بچانے کا یا ہم کو فائدہ پہنچانے کا اس کو اختیار حاصل ہے، چاہے وہ مردہ ہو چاہے زندہ ہو. اگر قلبی طور پر یہ اعتقاد وہ رکھتا ہے کہ یہ آدمی کائنات میں تصرف کرنے والا ہے، پھیر بدل کرنے والا ہے، تو یہ شرک ہے. جیسے کہ بعض لوگ اپنے ولیوں سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے پیروں سے، چاہے وہ زندہ ہوں چاہے مردہ ہوں، ان کے اوپر وہ توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، ہے نا، کہ ان کے لیے یہ کائنات میں کسی بھی طرح کا پھیر بدل کر سکتے ہیں. اگر کوئی آدمی کسی ایسے انسان کے اوپر بھروسہ کرے جو اس کام کے کرنے کے اوپر قادر ہو، وہ بھروسہ کر رہا ہے اس کے اوپر، تو یہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اگر وہ اس کے اوپر قادر ہے تو. مثال کے طور پہ کوئی آدمی کسی کو وکیل بنائے جس کام کے کرنے کے اوپر وہ قادر ہے، اور اس کے اوپر یہ امید رکھے کہ یہ میرا کام یہ کر دے گا اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے. اللہ چاہے گا تبھی کرے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں کر سکتا ہے. تو کتاب و سنت اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ اگر آدمی زندہ ہے، سامنے موجود ہے، تو ایسی صورت میں یہ کہنے میں کہ ہم کو پہلے اللہ پر بھروسہ ہے اور اس کے بعد آپ پر بھروسہ ہے، یہ کہنے میں انشاءاللہ شرک نہیں ہے. لیکن اپنے قلب کو اس سے معلق نہ کرے. اب ہم فلاں کے پاس چلے گئے، اب میرا کام بن ہی جائے گا، اب میرا کام نہیں رکے گا کیونکہ میرا کام فلاں کر رہا ہے. نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین سے وہ مدد طلب کرتا رہے، کیونکہ اگر اللہ نہیں چاہے گا تو دنیا کی کوئی طاقت اس کے کام کو نہیں بنا سکتی ہے. چلیں. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. جی، رغبت، رہبت اور خشوع تینوں کی دلیل ایک ساتھ دے رہے ہیں. کہا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. وہ لوگ کیا ہیں؟ ہماری نیکی کے کاموں میں جلدی کرنے والے ہیں اور ہم کو پکارنے والے ہیں رغبت و رہبت سے. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ میرے لیے خشوع اور خضوع اختیار کرنے والے ہیں، خشوع اور خضوع اختیار کرنے والے ہیں. رغبت، رہبت اور خشوع یہ عبادت ہے. اس آیت میں اس کا ذکر ہوا. اللہ رب العالمین نے اپنے صالح اور نیک بندوں کی صفت بیان کرتے ہوئے کہا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، نیکی کے کاموں میں، اعمال صالحہ میں وہ جلدی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا وَيَدْعُونَنَا، اور مفسرین کہتے ہیں، مفسرین نے کہا کہ یہاں پہ دعا سے مراد عبادت ہے، یعنی یعبدوننا، یدعوننا یعنی یعبدوننا، وہ میری عبادت کرتے ہیں رغبت اور رہبت سے. رغبت یعنی جو اللہ سے ان کو امید ہوتی ہے، اور رہبت اللہ کے عذاب سے خوف کھاتے ہوئے، اس کے عقاب سے خوف کھاتے ہوئے. اور ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ عبادت کے لیے ان دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے، بلکہ تین چیزوں کا: اللہ کی محبت، اللہ کے ثواب کی امید، اور اس کے عذاب کا خوف. اور یہی رغبت اور رہبت کہلاتی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے کہا کہ رغبت جو ہے یہ عبادت ہے، رہبت بھی عبادت ہے. کہا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی مدح کی ہے، ان کی ستائش بیان کی ہے، ان کی تعریف بیان کی ہے، جو اللہ رب العالمین کی عبادت اس پوزیشن میں کرتے ہیں. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ،
اور کہا وہ لوگ میرے لیے خشوع اور خضوع، عاجزی اور انکساری اختیار کرنے والے ہیں۔ اور یہ بھی اللہ رب العالمین نے ان اہل ایمان کی تعریف بیان کی۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ رغبت، رہبت اور خشوع جو ہے یہ عبادت ہے۔ چلیں، ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشون. خشیت یہ دلیل ہے، خشیت عبادت ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین نے، ہے نا، اپنی خشیت کا حکم دیا، کہا فلا تخشوهم واخشونی، مجھ سے ڈرو، فلا تخشوهم، اور ان سے مت ڈرو، ان کے لیے خشیت اختیار نہ کرو، خشیت صرف مجھ سے کرو۔ اور اسی طرح ایک جگہ کہا ومن یطع اللہ ورسولہ ویخشى اللہ ویتقی فاولئک هم الفائزون۔ اللہ اکبر، کتنی عظیم آیت ہے، دیکھیے، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، ویخشى اللہ، اور اللہ سے ڈرا۔ اللہ سے ڈرنے کی نشانی کیا ہے؟ ویتقی، اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے بچا۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، بہت ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف ہے میرے دل، لیکن نافرمانی سے ذرہ برابر بھی نہیں بچ رہا ہے، کہیں گے تم جھوٹا ہے۔ خوف اللہ رب العالمین سے تم رکھتے ہو، تمہارا یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ تم اگر واقعی اللہ سے ڈرنے والے ہوتے تو اللہ کا تقوی اختیار کرتے، جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ان کاموں سے بچتے۔ تم وہ کام بھی کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ اللہ کا خوف بھی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَتَّقِي، اللہ کا خوف کھائے اور گناہوں سے بچے۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو فائز ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ ہاں؟ تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ اللہ کی خشیت اختیار کرتے ہیں۔ اس سے یہ پتا چلا کہ خشیت کیا ہے؟ عبادت ہے۔ جی چلیں، ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. یہ دلیل ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اقبلوا، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اور وہ اسلموا لہو، اس کے لیے اپنے آپ کو سرنڈر کر دو۔ پوری زندگی کا خلاصہ یہی ہے جی۔ یہ دلیل ہے کہ انابت جو ہے وہ عبادت ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اقبلوا، متوجہ ہو جاؤ اے لوگو اللہ رب العالمین کی طرف۔ متوجہ ہونے کا کیا مطلب؟ بفعل الطاعات وترک المنہیات، اطاعت و فرما برداری کے کام کرو، جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے ان سے رک جاؤ، ان سے رک جاؤ۔ اسلموا لہو، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دو، اس کے شریعت کے احکام کے سامنے اپنے آپ کو عاجز بنا دو۔ تو یہ کیا ہے؟ انابت ہے۔ اور اس سے یہ پتا چلا کہ انابت کیا ہے؟ عبادت ہے، اور اس کی دلیل شیخ الاسلام نے آپ کے سامنے رکھی۔ چلیے، ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث إذ استعنت فاستعن بالله. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ استعانت کی دلیل ہے۔ استعانت عبادت ہے، اور یہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایاک کو پہلے ذکر کیا۔ ایاک کا حق یہ تھا کہ اس کو تاخیر کیا جائے، لیکن اللہ نے اس کو پہلے ذکر کیا تاکہ وہ حصر کے اوپر اور اختصاص کے اوپر دلالت کرے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ معنی کہاں سے آیا؟ تقدیم قاعدہ ہے نحو کا، تقدیم ما حقہ التاخیر، جس کو مؤخر ہونا جس کا حق ہے اس کو اگر آپ مقدم کر دیتے ہیں جملے میں، یفید الحصر والقصر، حصر و قصر کا فائدہ دیتا ہے۔ تو یہاں پہ ایاکا، اس کو بعد میں لانا چاہیے تھا، یعنی نعبد ایاکا ونستعین ایاکا، یہ ہونا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن ایاکا پہلے ذکر کیا تو یہ حصر اور قصر کا فائدہ دے گا۔ اس سے یہ پتا چلا کہ استعانت یہ عبادت ہے، اور صرف اللہ رب العالمین سے کیا جائے گا۔ اور استعانت کے معنی مدد طلب کرنا، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العالمین سے، صرف اللہ رب العالمین سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ مدد طلب کرنا۔ اور اگر غیر اللہ سے کوئی آدمی مدد طلب کرتا ہے تو وہ شرک ہو جائے گا، وہ شرک ہو جائے گا، کوئی بھی ہو۔ یہ حدیث
شیخ الاسلام نے جس کا تذکرہ کیا وہ اذا استعنت فاستعن باللہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت کی تھی، وصیت کا ایک ٹکڑا ہے اذا استعنت فاستعن باللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو استعانت کا حکم دیا کہ جب تم کو ضرورت پڑے مدد طلب کرنے کی تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ استعانت یہ اللہ رب العالمین کی عبادت ہے، لیکن مخلوق سے مدد طلب کرنا اللہ رب العالمین کے علاوہ جس میں مخلوق قادر ہے اور عام طور پر جس کی وہ طاقت رکھتا ہے، تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ اس کا حکم کیا ہوگا اس کو سمجھیے۔ اگر کوئی مسلمان آدمی کسی زندہ آدمی کو پکار رہا ہے جو وہاں موجود بھی ہے اور قادر بھی ہے، قادر بھی ہے اس کو مدد چاہنے کا، اگر وہ اس سے مدد طلب کر رہا ہے کسی بھی چیز میں، چاہے ہو سکتا ہے کسی پریشانی سے بچانے کے لیے، یعنی کوئی آدمی اس کو مارنے کے لیے آ رہا ہے، اب کوئی سامنے کھڑا ہے کہ بھائی ہم کو بچائیے فلاں ہم کو مار رہا ہے، اب دیکھ رہے ہیں کہ وہ بچانے کے اوپر قادر ہے، تو ایسا کیا جا سکتا ہے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی تعاون اور مدد کیا کرو۔ مدد کیسے کریں گے؟ جب وہ کہے گا تب تو مدد کریں گے۔ تو یہ اس سے یہ پتا چلا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں، یہ لوگ صرف کہتے ہیں اللہ سے مدد طلب کرو، اللہ سے مدد طلب کرو، اور گھر میں آ کر کے بیوی سے کہتے ہیں کہ ہم کو روٹی دو، ہم کو فلاں دو، ہم کو چلا دو، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کیا بات ہوئی؟ تو یہ بات پلٹ کے ان کو بھی کہا جا سکتا ہے۔ آپ لوگ ہر معاملہ کہتے ہیں کہ غوث اعظم سے مانگو، غوث اعظم سے مانگو، فلاں سے مانگو، لیکن جب چندے کی ضرورت پڑتی ہے تو لوگوں میں کیوں اعلان کرتے ہیں؟ وہ بھی انہی سے مانگ لیجئے، کیوں نہیں مانگتے ہیں؟ لیکن چندہ کی جب ضرورت پڑے تو بڑی بڑی پیٹی لگا دیتے ہیں، بلکہ ہر ہر دکان میں لگا دیتے ہیں کہ اس میں دیجئے۔ تو استعانت اگر آدمی زندہ ہے، قادر ہے، اور وہ معاملہ ہے جس کے اوپر وہ قادر ہے تو اس میں مباح ہے، لیکن جس پہ وہ قادر نہیں ہے اس پہ مانگنا یہ مباح نہیں ہوگا۔ پھر مثال کے طور پہ کوئی آدمی بیمار پڑا، ڈاکٹر کے پاس جا کر کے کہہ رہا ہے کہ ہم کو اچھا کر دیجئے آپ، تو ڈاکٹر صاحب اچھا کرنے کے اوپر قادر نہیں ہے، علاج کرنے کے اوپر قادر ہے۔ آپ کہیے کہ ہماری مدد کیجئے، ہمارا علاج کروا دیجئے یا علاج کر دیجئے ہمارا، تو ڈاکٹر صاحب دیکھیں گے اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ کی مدد کر دیں گے، یا اگر پیسہ بھی لیں گے تو کیا کم بڑی بات ہے تو وہ دوا لکھ کر کے آپ کو پکڑا دیں گے کہ جاؤ یہ دوا خرید کے اور اس طرح سے کھانا، یہ مدد ہوئی، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن ڈاکٹر موجود ہیں کہیں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم بہت پریشان ہیں، ہم کو بچا لیجئے اور ہم کو ٹھیک کر لیجئے، تو کیا وہ وہاں سنیں گے آپ کی پکار؟ نہیں سنیں گے، یہ شرک ہوگا۔ جب وہ زندہ ہے نہیں سنیں گے تو جو مر گیا ہے اور جو قبر کے نیچے ہیں وہ کیسے سنیں گے؟ سوچیے آپ، سمجھے بات کو؟ جی جی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا انک لا تسمع الموتى، غور سے اس آیت کو سمجھیے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردار کو نہیں سنا سکتے، موتا مانے مردار، انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، اور اگر بحیرہ ہے کوئی آدمی اور پیٹ پھیر کر کے جا رہا ہو تو اس کو بھی آپ بات نہیں سنا سکتے۔ اب ذرا غور کیجئے تو مردے میں اور بحیرے میں کیا مناسبت ہے؟ کوئی مناسبت ہے جی؟ بحرا تو پھر بھی زندہ ہے، مردہ مر گیا ہے، کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اللہ نے دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا اور یہ کہا کہ بحرا جب پیٹ پھیر کر کے جا رہا ہو، کیونکہ بحرا ہے اور آپ کے منہ کی طرف تاک رہا ہے، تو آپ اس کو کچھ بولیے گا تو وہ بیچارہ سوچے گا کہ یہ ہم کو کچھ بول رہا ہے، سمجھ رہا ہے، سمجھے گا، اشارہ کرے گا کیا بول رہے ہو بولو، سنا نہیں دوبارہ بولو، ایسا کہے گا، لیکن وہ آپ کے منہ کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا ہے، اب آپ اس کو چلا رہے ہیں اے فلاں اے فلاں، آواز دے رہے ہیں تو وہ سنے گا؟ بحرا ہے کوئی تو بولیے جی، نہیں سنے گا۔ نہیں سنے گا، نہیں سنے گا، لیکن وہ صرف بحرا ہے،
اپنا سب کام کر رہا ہے، اپنی ساری ضرورتوں کو پوری کر رہا ہے، چل رہا ہے، اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، اس کو کوئی کام سمجھا دیجیے گا تو وہ کام کر بھی دے گا، سب کر رہا ہے، لیکن خالی بہرا ہے تو اس کو آپ نہیں سنا سکتے۔ مناسبت کیا ہے آیت کی؟ اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جب ہم کسی کی کان لے لیں تو تم اس کو نہیں سنا سکتے۔ اے عقل مندو، جب ہم کسی کی جان لے لیں تم کیسے سناؤ گے اس کو بات؟ انک لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، بالکل ویسے ہی ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، بہرے کو نہیں سنا سکتے جب وہ آپ کے منہ کی طرف نہیں تاک رہا ہو تو، جبکہ بہرا تو سب اور چیز کرنے کے اوپر قادر بھی ہے، یہ مردہ تو کچھ چیز کے اوپر قادر نہیں ہے، اس کو اگر اٹھا کر کے نہیں نہلائیے، نہیں دھلائیے، نہیں اس کو لے جا کر کے دفن کیجیے تو جہاں وہیں پڑا رہ جائے گا، وہ اور محتاج ہے، کیسے اس کو آپ سنا رہے ہیں اور اس سے دعائیں لوگ مانگتے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس سے یہ پتا چلا کہ اگر کوئی آدمی کسی قادر سے، حی سے، حاضر سے اگر کسی کام میں مدد مانگ رہا ہے اور وہ آدمی مدد کرنے کے اوپر قادر ہے تو یہ شرک نہیں ہے، بلکہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان اس کی دلیل ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی کسی ایسے آدمی سے مدد طلب کرے جو مدد کرنے کے اوپر قادر نہیں ہے، مثال کے طور پہ اس کو لقوا ہے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے، اب اس سے وہ بیچارہ شل ہے، بیٹھا ہوا ہے، نہ ہل سکتا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا، آپ اس کو کہیں ذرا ایک گلاس پانی لا کر کے دیجیے تو ہاں تو اس کا دونوں کام نہیں کر رہا ہے، ذرا آپ کہہ رہے ہیں ذرا پانی کا گلاس بڑھا دیجیے تو بوٹل بڑھا دیجیے، کہاں سے بڑھائے گا؟ تو علماء کہتے ہیں یہ لغو ہے، عبث ہے، مذاق کر رہے ہیں آپ اس کے ساتھ، ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن تب بھی وہ حاضر ہے، آپ کی باتوں کو سن رہا ہے تو یہ شرک نہیں ہوگا، اس کو کہتے ہیں عبث ہے، ٹھیک ہے، بیکار ہے۔ لیکن اب اگر کوئی آدمی کسی مخلوق سے مدد طلب کرے اور وہ اس کے اوپر قادر نہیں ہے تو یہ شرک ہے، جیسے مردوں سے مدد طلب کرنا، مردوں سے مدد طلب کرنا، کیونکہ میت عاجز ہے، اس کے پاس کوئی قدرت نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، وہ کسی زندے کی مدد نہیں کر سکتا، بلکہ زندہ اس کی مدد کرے گا تب جا کر کے وہ دفن ہوگا، اب انسان اس سے مدد طلب کر رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس سے مدد طلب کر رہا ہے، اس سے مانگ رہا ہے اور اس کو پکار رہا ہے، اور یہ جان رہا ہے کہ یہ مر کر کے اور زیادہ پاورفل ہو گئے ہیں، زندگی میں جتنی پاور تھی اس سے زیادہ ڈبل پاور حاصل ہو گیا، سب کے سب شرک ہے، سب کے سب شرک ہے۔ اسی طریقے سے اگر بندہ اعمال صالحہ کے ذریعے سے دنیاوی معاملات میں استعانت طلب کرے تو یہ مشروع ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مثال کے طور پہ انسان صبر کے ذریعے، نماز کے ذریعے راحت قلب کی مدد طلب کرے، یعنی کوئی انسان ایسا ہے جس کو کوئی پریشانی ہو گئی، نماز کے لیے کھڑا ہو گیا تاکہ اس کا غم ذرا ہلکا ہو جائے اور اس کا دل ذرا ہلکا ہو جائے تو یہ مشروع ہے۔ اب کچھ لوگ یہ دلیل دیں گے کہ دیکھو نماز اللہ ہے کہ نہیں، ارے بھائی نماز کہاں سے اللہ ہوگا، عبادت ہے اللہ رب العالمین کی، تو کہا جب عبادت سے ہم طلب کر سکتے ہیں تو بزرگ سے کیوں نہیں طلب کر سکتے، بزرگ سے کیوں نہیں طلب کر سکتے؟ بھائی یہاں اللہ نے حکم دیا ہے یہ کرنے کا، اور اس کا کہاں حکم ہے یہ بتاؤ؟ لہذا ان باتوں کو سمجھنا چاہیے۔ چلیں اس کے بعد ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. استعاذہ کی دلیل، استعاذہ کی دلیل، استعاذہ یہ عبادت ہے جی، اور استعاذہ کے عبادت ہونے کے اوپر کتاب و سنت کی بہت سارے دلائل موجود ہیں، جیسے اللہ رب العالمین کا قول قل اعوذ برب الفلق، کہیے کہ میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی، قل اعوذ برب الفلق، اسی طرح سے قل اعوذ برب الناس، بتائیے چلا
کہ استعاذہ یہ اللہ رب العالمین کی عبادت ہے. بندہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے پناہ طلب نہیں کرے گا عبادت کے لیے، تذلل کے لیے. ٹھیک ہے، جب بھی اس کو پناہ طلب کرنے کی ضرورت پڑے تو اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کرے گا. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر ما خلق. صحیح مسلم کی روایت ہے. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے اعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. اے اللہ رب العالمین تیری عظمت کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں دھسا دیا جاؤں نیچے، اس سے اللہ تعالیٰ تو ہمیں محفوظ رکھ. اسی طرح سے اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. یہ ساری دعائیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استعاذہ کے طور پہ مانگا کرتے تھے. تو اس سے یہ پتا چلا کہ استعاذہ یہ عبادت ہے. رہی بات مخلوق سے استعاذہ کرنا، اس کا کیا حکم ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ اگر کوئی آدمی مخلوق سے استعاذہ کرے اور مخلوق اس کے اوپر قادر نہیں ہے تو یہ شرک ہے. اس لیے کہ اس کا تعلق اس کے اعتقاد اور عقیدے سے ہے. اس کو یہ عقیدہ ہوگا تبھی اس سے استعاذہ طلب کر رہا ہے کہ اس کے پاس قدرت اور طاقت ہے کہ ہمیں یہ نفع اور نقصان دے سکتا ہے. تو ایسی صورت میں اگر کوئی آدمی استعاذہ کر رہا ہے زندہ سے بھی اور وہ قادر نہیں ہے اس کے استعاذہ کے اوپر، تو یہ کیا ہوا؟ شرک ہوگا. جیسے مجاور سے، قبر والے سے اور دوسرے کے سامنے جا کر کے وہ استعاذہ طلب کرے، کہے کہ ہم نظر بد سے تیری پناہ میں آتے ہیں، حسد سے ہم پناہ میں آتے ہیں. کسی صالح آدمی کے پاس چلا جائے اور کہے کہ ہم کو اپنے پناہ میں لے لیجئے، ہم بہت پریشان ہیں، ہمارے اوپر نظر کرم کیجئے، ہم کو ہمارے اوپر فلاں کیجئے، ہمارے اوپر چلا کیجئے. اس طرح کی لوگ جو کہتے ہیں والعیاذ باللہ، یہ سب کے سب کیا ہے؟ شرک اکبر ہے. سب کے سب شرک اکبر ہے اس طرح کے سوال کرنا. کہا کیوں؟ اس لیے اس لیے کہ اگر مخلوق سے استعاذہ کوئی آدمی طلب کر رہا ہے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ شرک عقیدے ہوگا. کی بنیاد ہوگی. عقیدے کی بنیاد ہوگی. آپ چاہ رہے ہیں یا آپ کے دل میں یہ عقیدہ ہوگا کہ یہ ہم کو مدد کر سکتا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی کسی ایسے زندہ انسان سے استعاذہ کر رہا ہے جو قادر ہے اور حاضر ہے تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے. مثال کے طور پہ کوئی آدمی قاضی کے پاس جائے، جج کے پاس، اور کہے کہ جج صاحب ہم آپ کے پناہ میں آتے ہیں، ہم آپ کے شرن میں آتے ہیں، دیکھیے یہ آدمی کتنا ظلم کر رہا ہے میرے اوپر، میرے گھر کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، میرے دکان کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، میرا پیسہ لے کر کے نہیں لوٹا رہا ہے، ذرا ہم کو آپ پیسہ لوٹوا دیجئے، ذرا آپ میرے کیس کو دیکھ دیجئے. اگر یہ کہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من وجد ملجأ او معادا فلیعد به. تم میں کا جو آدمی کوئی ٹھکانہ پائے یا کوئی ایسا پائے جو اس کو نجات دے سکتا ہے، بچا سکتا ہے، تو چاہیے کہ اس سے وہ حاصل کرے، اس سے وہ لے. تو اس سے یہ پتا چلا اس حدیث سے کہ مخلوق سے استعاذہ طلب کرنا جس کے کرنے کے اوپر وہ قادر ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. چلیں اس کے بعد ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. بس اس کو کل پڑھیں گے انشاءاللہ. اس میں ذرا تفصیل ہے، کل پڑھائیں گے.